جب حضرت سیدنا ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو ایک بزرگ ہیں حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو زرع پہلے آسمان پہ فرشتوں کو نماز پڑھا، تو میں بڑا حیران، اور میں نے خواب ہی میں حضرت ابو زرع سے پوچھا کہ حضرت یہ مقام آپ کو کس عمل کی وجہ سے ملا؟ تو حضرت ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم علیہ السلام کی 10 لاکھ حدیث لکھی، اور جب بھی میں حدیث پاک لکھتا لکھتا یہاں پہنچتا عن النبی، نبی علیہ السلام کا نام مبارک، تو پھر میں ایک بار نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتا تھا۔ یہ ساری برکتیں درود و سلام کی، کیونکہ توجہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے میری گزارش جب پڑھو پوری طریقے سے پڑھو، ساری تاریں، سارے سوئچ، سارے دروازے، ساری کھڑکیاں بند کر دیا کرو، ایک کی تار جو مدینے والی ہے وہ لگی رہنے دیا کرو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں بھی اگر بیٹھے ہیں تو ہم بیٹھے بیٹھے ہیں، جسم ادھر ہے لیکن یہ ادھر نہیں ہے، جسم ادھر ہے لیکن یہ ادھر نہیں ہے، اس کا ہوتا کیا ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوتا نہیں۔ اس لیے جب بھی محفل میں آئیں، جب مسجد جائیں، سوچوں والا بٹن بند کر دیا، جب مسجد جائیں سوچوں والا بٹن بند کر دیا، اور ساتھ ہی چیک کریں کہ دل ساتھ آیا کہ نہیں آیا، کیونکہ اکثر یہ ساتھ نہیں آتا، اگر ہم اسے راستے میں کہیں چھوڑ آتے ہیں۔ وہ کتابوں میں لکھا نا کہ وہ نماز عصر تھی تو ختم ہوئی، تو بعد میں مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 3 پڑھی گئیں، اور کچھ کا کہنا تھا کہ رکعتیں 4 پڑھی گئیں۔ اب وہ 3 4 دن کافی دیر چلتا رہا تھا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ بات وہ مانی جائے گی جو امام صاحب فرمائیں گے، بات وہ مانی جائے گی جو امام صاحب فرمائیں گے، مقتدیوں کو اس بات کو ماننا پڑے گا جو امام صاحب کہیں گے، لیکن جو مقتدی ہوں 2025 دے پھر امام صاحب کی فرمان، جن کا کام یہ ہے پیچھے نماز بھی پڑھ جانی ہے تو باہر جا کے بڑے بد نصیب نمازی ہیں ہم، اس لیے ہم نمازی ہیں لیکن ہمیں رنگ کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں باہر جا کے اسی کی، او بھائی تو کیا جو چھڑے ہے پیچھے ایسے امام تے پیچھے ہی رہو چپ۔